अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं डॉक्टर जी गुजर खान के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपको बताऊंगा। जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, जिन्होंने पैसा लगाया है उनके लिए कुछ न्यूज़ हैं, कुछ न्यू अपडेट्स हैं, वो शेयर करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये साउथ की न्यू अपडेट्स के हवाले से। उसमें ये है कि जो अंडर पास है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है ये साउथ ब्लॉक, और आगे जितने भी आने वाले ब्लॉक हैं, आगे जो भी एरिया डेवलप होगा उस सबका जो है इन्हिसार है वो अंडर पास के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि जो मेन एक्सेस है वो अंडर पास है। जब तक अंडर पास जो है वो नहीं बनता उस वक्त तक ये साउथ ब्लॉक जो है ऑपरेशनल नहीं हो सकता। ये बात करने का मकसद भी यही है कि अभी पिछले दिनों कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो तकरीबन 5,000 प्लॉट को उन्होंने पोजेशन दी है। पोजेशन देने का जो फ़ायदा है वो तभी होगा जब अंडर पास जो है वो फंक्शनल होगा, क्योंकि तभी वहाँ से जो है वो लोग वहाँ पे रिहाइश रख सकते हैं, वहाँ से लोग जा सकते हैं। वो एक एरिया जो है वो आबादी की तरफ जा सकता है, लोग वहाँ पे रहने का एटलीस्ट जो है वो ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम अंडर पास की क्या सिचुएशन है कि जो रेलवे लाइन की डाइवर्जन है वो उन्होंने दे दी है, और अंडर पास के ऊपर जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो काम जारी है। उसके फुटेज वगैरह भी आपने देखी होंगी, मैं इसमें भी शेयर भी कर दूंगा। उसमें हम पहले भी दिखा चुके हैं कि उसके ऊपर तेज़ी से जो है वो काम जारी है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत जितना इन्होंने कहा है कि उस टाइम फ्रेम के आसपास जो है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उनका फोकस सारा अंडर पास के ऊपर है। क्योंकि वो जब फंक्शनल होगा तभी अगर जो ये साउथ ब्लॉक है या बाकी जो इन्होंने मंजन बेचना है उसी पे ही वो सारा जो है वो चलता है। तो कहने का मकसद ये है कि अंडर पास के ऊपर तो है वो तेज़ी से काम जारी है। अब इसके अलावा एक और अपडेट है, यह साउथ के हवाले से ही है, और वो ये है कि उसके ऊपर हेड ऑफिस जो है वो ये साउथ के अंदर कंपनी जो है ओपन कर रही है। और कंपनी ने क्लेम किया है कि आने वाले 3 से 4, जिसके ऊपर जो है वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जो है वो हेड ऑफिस फंक्शन मतलब ऑपरेशनल होने के चांसेस जो है वो हैं। और वो तभी फंक्शनल होगा, या फिर कह लें वो तभी चल सकता है हेड ऑफिस, जब आपका अंडर पास जो है वो चल रहा हो। क्योंकि हेड ऑफिस जब ये साउथ के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा तो जितने भी लोगों ने फॉर एग्जांपल जो कंपनी है, जिस तरह डीलर हैं, जो भी हैं, उन्होंने जाके जो जमा करवाना होगा, क्लाइंट ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, कोई अपने प्लॉट का पोजीशन जमा करवाना है, कोई और काम है, तो वो सारा करने के लिए वो उसी हेड ऑफिस में जाएंगे, और वो जाने के लिए अंडर पास का फंक्शनल होना ज़रूरी है। तो देन अगेन फंक्शनैलिटी ऑपरेशन जो ऑपरेशन होना है हेड ऑफिस का, दैट टू डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑफ अंडर पास जो है जो ये साउथ को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जब तक अंडर पास जो है कंप्लीट नहीं होता तो ये साउथ के अंदर एक्टिविटी जनरेट करना उस तरह पॉसिबल नहीं है। तो वो इसीलिए कंपनी पूरा फोकस कर रही है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अंडर पास को ओपन किया जाए। और वो मैंने जैसा आपको बताया कि उसकी जो डाइवर्जन है वो दे दी गई है, और अंडर पास के ऊपर तेज़ी से काम जारी है। अब ये साउथ की तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब मेरी कुछ कुछ मेरा अपना एनालिसिस है, कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ मेरा जो अपना देखने का अंदाज है इस प्रोजेक्ट को, वो भी आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि कंपनी को तो कंपनी चाहती है कि आप पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, और कोई भी कंपनी कोई चीज़ निकालती है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। अब ये साउथ के अंदर कंपनी चाहती है पैसा आए, क्योंकि कंपनी ने उसको कंपनी डेवलप कर रही है, उसके बाद आगे उस बाकी चीज़ों को डेवलप करनी है। लेकिन मेरा इस हवाले से थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा चेंज है। उसमें ये है कि मैंने जो मेरे लोगों था, जिन लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया, उनको मैंने ये गाइड किया है कि ट्राई टू शिफ्ट योर प्लॉट इन अर्ली बर्ड। उसका रीज़न ये है कि अर्ली बर्ड एक बहुत छोटा सा ब्लॉक है, और उसके अंदर अमेनिटीज़ जो है वो ऑलरेडी जो है आ चुकी हैं। जैसा कि एक ग्रैंड मॉस्क जो मस्जिद बन रही है सबसे हाइटेड लोकेशन के ऊपर, बहुत अच्छी है। जो ग्लो पार्क है वो फंक्शनल है, बैंक जो है वो फंक्शनल है, पार्क और खाने पीने की जगह है वो फंक्शनल है, और एक बहुत छोटा सा एरिया है। उसके अंदर थोड़ी सी भी आबादी आई, कह लें कि 100-150 घर भी जब फंक्शनल हो जाएगा तो ये ब्लॉक जो है वो ये प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। मैं कहता हूँ चल इसको भी साइड पे रख लें। अगर कोई घर भी नहीं बनता अभी, मुल्क के हालात बेहतर होते हैं क्योंकि वो पोजीशन के अंदर है, वहाँ पे लोग घर बना सकते हैं, तो ये एरिया जो है वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगा। अब इसके अंदर आने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक मिनिमल छोटी डाउन पेमेंट देनी है, और जो बाकी आपके पैसे किसी भी ब्लॉक के अंदर फंसे हुए हैं, ए साउथ के अंदर है, बी ब्लॉक के अंदर, बी सेंट्रल के अंदर, लो कॉस्ट के अंदर, या फिर कहीं पे आपका प्लॉट था वो ऑफ ग्राउंड आ गया, कोई भी पैसे हैं आपके, वो आप इसके अंदर एडजस्ट करवा के साथ कुछ कैश दे के आप अर्ली बर्ड के अंदर आ जाए। ये तो मेरा ओपिनियन है, मेरा एनालिसिस है, मेरा मशवरा है आपको। अब जो नहीं आ सकते उनके पास तो जाहिर सी बात है जो बाकी ऑप्शन है वही ऑप्शन है, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ मैं आपको गाइड कर दूंगा। अर्ली बर्ड के अंदर आप 3.5 मरला के कुछ ऑप्शन रह गए हैं। 10 मरला के बहुत अच्छे ऑप्शन थे मस्जिद के पास, वो खत्म हो गए हमारे पास, हम लोग वो सब लोगों को जो है वो डिलीवर कर दिए। कुछ मेरे पास प्लॉट पड़े हुए हैं, जिमनेजियम के पास कुछ रह गए थे। आई डोंट नो, अभी एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है कि कितने मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन आप रब्ता कर लें, मैं बता दूंगा उधर कोई ऑप्शन होगा।
اس کے علاوہ اوورسیز بلاک لانچ کرنے جا رہی ہے کمپنی. اوورسیز بلاک جو ہے وہ گیٹ نمبر 2 کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہی ہے. اس کے اندر 7 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹ ہوں گے اور 14 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹ ہوں گے. اس کے اندر کمپنی نے ابھی تک ریٹ نہیں بتایا, کتنے پرانے پیسے آپ کے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں وہ نہیں بتایا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر اوورسیز بلاک جو گیٹ 2 کے بالکل قریب ہے, جو ڈیولپ ہوئی ہے جگہ, وہاں پہ جو ہے کمپنی 7 مرلہ کے اور 14 مرلہ کے پلاٹ لے کے آ رہی ہے. تو وہ اس کے اندر آپ اپنے پرانے پیسے وہ ایڈجسٹ کر کے کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر جیسی آتی ہے, وہ بھی تھوڑے سے پلاٹ ہیں. اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کمپنی وہاں پہ پیٹرول پمپ بنا رہی ہے, ہاسپٹل بنا رہی ہے, اور تیسرا گیٹ جو ہے وہ بھی جی ٹی روڈ کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہی ہے کہ جی ٹی روڈ جا رہی ہے, جی ٹی روڈ کے اوپر گیٹ 1 ہے, تھوڑا سا آگے جائیں گے گیٹ 2 ہے, اور درمیان کے اندر ایک بہت کہہ لیں تقریباً 2.5-3 کلومیٹر جو ہے وہ لینڈ خالی ہے پہلے گیٹ اور دوسرے گیٹ کے درمیان میں. اس میں بھی کافی کمپنی نے لینڈ لی ہوئی ہے, تو کمپنی شاید وہاں پہ انٹرنس دے گی اس تیسرے گیٹ کو. اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ دونوں کو ہوگا. گیٹ 2 کے اوپر جو کمرشل ہے اس کو بھی ایڈوانٹیج ہوگا, کیونکہ اس کمرشل جو ابھی 4 مرلہ کمرشل ریسنٹلی سیل کیا تھا, تو اس کے اندر بھی ان کو بھی ایڈوانٹیج ہوگا, کیونکہ اس کے آس پاس یہ ریزیڈینشیل پلاٹ جو ہے 7 مرلہ کے اور 14 مرلہ کے پلاٹ آ رہے ہیں. تو جب آبادی آئے گی تو اس کو جو ہے اس کمرشل کو جو ہے آٹومیٹکلی کمپلیمنٹ کرے گی. جتنی آبادی قریب ہوگی, جتنے ریزیڈینشیل پلاٹ قریب ہوں گے, اتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ ملے گا ان کو. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور آپشن کرنا تھا, ایک اور چیز یہ تھی کہ ولا جو ہے کمپنی نے جو 5 مرلہ 7 مرلہ 8 مرلہ ولا تھے, جو ارلی برڈ کے ولا تھے, وہ فنیشنگ سٹیج کے اندر ہیں. اس کے اوپر فنیشنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا اور ان قریب کمپنی اس کو پوزیشن دینے جا رہی ہے. اور یہ بھی ایک بہت پازیٹیو سائن ہے, کیونکہ جیسے ہی کمپنی ان ولاز کو پوزیشن دے گی اور لوگ وہاں پہ رہائش لے کر آئیں گے, تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. وہاں پہ اور لوگ گھر پیسے بنا رہے ہیں, جو پرائیویٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ارلی برڈ کے اندر, تو آٹومیٹکلی وہاں پہ آبادی آنا سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ پروجیکٹ اوپر جانے سٹارٹ ہوگا. ارلی برڈ کے پلاٹ جو ہیں ان کی قیمت جو ہے اچھے لوگ سیل کر سکیں گے, سیل پرچیز بڑھ جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ, اور دوسرا جو ہے اسپیشلی جن لوگوں نے ولا خریدے ہوئے ہیں ان کے لیے اچھی نیوز ہے کہ آپ کا پوزیشن کے اندر آ جائے گا, آپ سیل کر سکتے ہیں, آپ اس کو رینٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی چیز جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گی. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ارلی برڈ کے حوالے سے. دین اگین میں کیوں بار بار ارلی برڈ کہتا ہوں, کیونکہ میرا دل ارلی برڈ کے اوپر بہت زیادہ مانتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیپیسٹی ہے اس ایریا کی, اس کے اندر ارلی برڈ جو ہے وہ بہت جلدی فل ہو جائے گا. اور اس ایریا کی جو مینٹیلٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جی ٹی روڈ سے قریب جو ہے وہ پلاٹ لیں. اور اس کا ایک اور ریزن بھی ہے, کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ کوئی ہے نہیں کہ مطلب بڑے شہر کے اندر آپ کہہ لیں, لاہور کے اندر ہو, کراچی کے اندر ہو, پنڈی اسلام آباد کے اندر ہو. یہ تھوڑا آگے کر کے گجر خان کے اندر ہے, کیونکہ وہاں پہ اتنی بڑی آبادی نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ارلی برڈ فیل ہوگا, اور کوشش ہر بندہ کرے گا کہ اسی کمیونٹی کے اندر بندہ لے. ہاں پھر جب آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے بعد پیچھے والے بلاک ڈیلیور ہو جائیں گے, وہاں پہ کہہ لیں کہ ٹریولنگ ایزی ہو جائے گی, جس طرح انڈر پاس بن جائے گا, آس پاس جو ہے کمپنی دیوار لگا دے گی, وہاں پہ کوئی چیزیں آ جائیں گی, تو پھر آہستہ آہستہ پیچھے جانا سٹارٹ ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو 2-3 سال جو جتنے معاملات ہیں وہ ارلی برڈ کی ہیں. جو اس کے اندر سے پروفٹ آپ لینا چاہتے ہیں, جو اس کے اندر سے اپنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں, تو وہ مجھے ارلی برڈ نظر آتا ہے اگلے 2-4 سال. اس کے بعد جو ہے وہ باقی بلاکس کی باری آئے گی. تو کیوں, اگر فار ایگزامپل آپ نے پیچھے یہ ساؤتھ بلاک کے اندر اپنے ڈیولپمنٹ چارجز دینے ہیں, آپ نے اس کے اندر آپ کی قسطیں رہتی ہیں, تو وہ جو قسطیں دینی ہیں, وہ جو ڈیولپمنٹ چارجز دینے ہیں, وہ بہتر نہیں ہے وہ دے کے آپ ارلی برڈ کے اندر کوئی چیز لے لیں. اگلے 6 مہینے, سال, 1.5 سال کے اندر ملک کے حالات جیسے بہتر ہوتے ہیں, یہاں پہ پوزیشن تو آ ہی چکا ہے, گھر بن ہی رہے ہیں, تو جیسی آبادی آتی ہے وہ بیچ کے آپ یہاں سے نکل بھی سکتے ہیں, کچھ پروفٹ بھی لے سکتے ہیں. تو آپ کا کم از کم سر درد تو ختم ہوگا نا. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے تو اس لیے انویسٹمنٹ کی تھی کہ ہم انویسٹ کیا تھا فار دا سیک آف پروفٹ, فار دا سیک آف انویسٹمنٹ انہوں نے کیا تھا نا, کہ انہوں نے پروفٹ لینا تھا, اب انہوں نے گھر نہیں بنانا. تو اب ان لوگوں نے تو کبھی نہ کبھی تو انہوں نے ایگزٹ کرنا ہی ہے نا, اور وہ ایک ٹائم ویٹ کر رہے ہیں کہ یار ملک کے حالات بہتر ہوں, کوئی ہمیں یہ 4 پیسے ہمارے ساتھ جوڑ کے دے دے گجر خان کا پروجیکٹ, تو ہم یہاں سے ہم لوگ نکل جائیں آبویسلی. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے پچھلے 2-3 سال تو بہت زیادہ کہہ لیں کہ ڈپ کھائی ہے, مار کھائی ہے ریل اسٹیٹ نے. تو آٹومیٹکلی کیونکہ ابھی دیکھیں انٹرسٹ ریٹ بینکس کا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور تقریباً قریب ہے 1 فگر کے, بالکل قریب تو نہیں ہے خیر 12-13%, لیکن یہ ہے کہ اب آنے والے کہہ لیں کہ کچھ عرصے کے اندر ہم سنگل فگر کے اندر بھی دیکھیں گے. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ سنگل فگر کے اندر آ جائے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پیسہ بینکوں سے نکل کے آئے گا, اور اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ آ کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ اس سیکٹر کے اندر پیسہ آئے گا تو آٹومیٹکلی یہ جتنے لوگوں نے ان چیزوں کے اندر پیسہ ہے تو آپ اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں. اس کے اوپر میں سیپریٹ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ 2025 کے اندر جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کس طرف جائے گی, اور جتنے یہ پروجیکٹس ہیں جن لوگوں نے ان میں پیسہ پھنسایا ہے تو ان کا کیا بننے والا ہے.
اچھا، تو میں بات کر رہا تھا یہ واپس آ جاتا ہوں گجر خان کے اس کے اوپر. تو اس کے اندر ارلی برڈ مجھے اسی لیے پسند ہے، یا اسی لیے میں اس کو وہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس میں اپنے پیسے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. جو لوگ ریئل اسٹیٹ کو سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو باقی جگہیں، تو آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ اگلے 2-4 سال کے اندر ارلی برڈ ہی ڈلیور ہوگا. ارلی برڈ ڈلیور ہو ہی چکا ہے. اسی کے اندر سے جو ہے آپ اپنے پیسے نکال سکتے ہیں. تو یہ میرا مقصد ہے کہ آپ جتنے لوگ اس میں اگر پھنسے ہوئے ہیں تو آپ اس میں سے ارلی برڈ کے اندر سے ایگزٹ لے سکتے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر ارلی برڈ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ یہ میں نے فوکس یہ تھا کہ اس میں یہ سعود کی جو چیزیں وہ بھی بتا دوں. تو آنے والے دنوں کے اندر کیا، کل ایک اور ویڈیو اس پہ بنا رہا ہوں میپ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر، تاکہ آپ کو اپڈیٹ کر سکوں. تو کوشش یہ کریں کہ اگر ارلی برڈ میں آ سکتے ہیں اور ان پلاٹس کے اندر ایڈجسٹمنٹ لے سکتے ہیں، تو ایڈجسٹمنٹ لے کے ارلی برڈ کے اندر لازمی آ جائیں. آپ آنے والے دنوں کے اندر اور جب بہتر ہوں گے حالات تو آپ کو یاد آئیں گی میری باتیں، کہ کیونکہ اس وقت دیکھیں ابھی کمپنی کو پیسے چاہیے. دیکھیں یہ بڑا سمپل ہے، کمپنی چاہتی ہے کہ ہمیں پیسے ملیں، کیونکہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں، کمپنی پھنسی ہوتی ہے، کمپنی نے اپنے اوور ہیڈ چلانے ہوتے ہیں، تو کمپنی چاہ رہی ہے مجھے پیسے ملے. اور ان حالات کے اندر کمپنی پیسے لے کے آپ کو اچھی چیز بھی دے دے گی. ارلی برڈ کے اندر ایڈجسٹ کر رہی ہے کمپنی، آپ کو دے رہی ہے. اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ کو کمپنی نہیں دے دے گی، پھر ان کی لالچ اور بڑھ جائے گی. پھر آپ کو یہ پیچھے کہیں گے 20 یہی پیسے، اتنے ہی پیسے آپ پھر اور دیں گے. تو جن لوگوں کے آف گراؤنڈ پلاٹ ہیں وہ آپ کو بی بلاکس بی سینٹرل میں، یہ ساؤتھ بھی آلموسٹ دے چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم کے اندر دیکھیں، کیونکہ جتنے عقل مند بندے ہیں ان کو یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس کرتے ہیں یا تھوڑی بھی سمجھ رکھتے ہیں، یہ ٹائم انویسٹمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی سچویشن کے اندر پیسہ لگاتے ہیں. لیکن یہ حقیقت یہی ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو عقل مند بندے ہوتے ہیں، انویسٹر ہوتے ہیں، وہ پیسہ لگاتے ہیں. کیونکہ جب ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے اس وقت تو پرائسز اوپر چلی جائیں گی، تو وہ اس ٹائم وہ پھر بیچتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. لیکن جو بیچارہ تھوڑا نازک دل ہوتا ہے، تھوڑا کمزور ہوتا ہے، جو کم دماغ والا ہوتا ہے میری طرح، وہ پھر بیچارہ ڈرا رہتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ٹائم میں پیسہ لگاتے ہیں. جیسے کہ ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے ایک 20 لاکھ روپے کا پلاٹ جو ہے وہ لیا ہوا ہے، 20 لاکھ روپے آپ نے لگائے ہوئے ہیں. اب اس ٹائم اس کی پلاٹ کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، اب اگر فار ایگزامپل اسی طرح کا آپ ایک اور پلاٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اب وہ پلاٹ آپ کو کتنے کا مل رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے 20 لاکھ والی کی 10 لاکھ پرائس آئی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل رہا ہے 10 لاکھ روپے کا. ایک اور آپ پلاٹ لے لیتے ہیں 10 لاکھ روپے کا، مطلب آپ کے پاس دو پلاٹ ہیں. ایک آپ نے لیا ہے 20 لاکھ روپے، ایک 10 لاکھ روپے کا. اب کیونکہ آپ نے دو پلاٹ لیے ہیں وہ 30 لاکھ روپے کے، لیکن اس ٹائم آپ اگر دو پلاٹ لیتے آپ کو 40 کے پڑتے. تو 10 لاکھ، کیونکہ دو پلاٹ آپ نے لیے ہیں تو 10 لاکھ اس میں آپ کی سیونگ ہو گئی ہے، مطلب آپ کی ایوریج کم ہو گئی ہے. دونوں پلاٹ آپ کو تقریباً پڑ گئے 15-15 کے. ویسے آپ اس ٹائم لیتے تو آپ کو 20-20 کے پڑتے. اب اگر آپ تیسرا پلاٹ اسی طرح لیتے ہیں، جتنے اور سستی چیز لیتے ہیں وہ 3-4 آپ پلاٹ لیتے ہیں، آپ اپنی ایوریج بہتر کر لیتے ہیں. اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جس طرح آپ کوئی چیز مہنگی لیتے ہیں اور ریٹ گر جاتا ہے، جیسا اسٹاکس وغیرہ میں آپ کرتے ہیں، تو آپ اپنی ایوریج بہتر کرتے ہیں. اسی طرح پراپرٹی کے اندر بھی اگر آپ نے مہنگے ٹائم میں پراپرٹی لی ہوئی ہے اور اگر آپ کے پاس ابھی اسپیئر انکم ہے، تو کوشش کریں کوئی ایسی پراپرٹی لیں جو آپ کو بہت سستی مل رہی ہے اور اچھی پراپرٹی، اور اپنی ایوریج بہتر کریں. کیونکہ جب تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں تو آپ کم از کم وہ بیچ کے آپ اس کے اندر سے اچھا بینیفٹ لے سکیں. یہ نہ کریں کہ کل ایک تو آپ 2-3 سال جو ہے آپ ذلیل بھی ہوئے، آپ نے ویٹ کیا، آپ نے رکھی پراپرٹی. کل جب ملک کے حالات بہتر ہوئے، کل فار ایگزامپل 2 سال بعد بوم کر گئی پراپرٹی، بہت اوپر بھی چلی گئی، تو آپ اس کے اندر سے بینیفٹ نہیں لے سکیں گے. تو وہ جو آپ نے ایک ٹینشن برداشت کی ہے، وہ جو آپ نے ایک ایگنی برداشت کی ہے، تو اس سے کم از کم آپ کو بھی تو فائدہ ہونا. تو انویسٹر کرتے ہی یہی ہے، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی ایوریج بہتر کر لیتے ہیں، ایسی چیزوں پہ پیسہ لگا لیتے ہیں کہ جو سستی مل رہی ہوں. تو جب ملک بہتر ہو جاتا ہے تو وہ اس ٹائم پہ فائدے لے رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ پھر جن لوگوں نے نہیں کیا ہوتا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا کر دیا. تو یہ موقع ہے آپ کے پاس، ملک نیچے آیا ہوا ہے. اوبویسلی یہ ایک کہہ لیں کہ بڑی کنزیومنگ چیز ہے کہ جب ملک نیچے آتا ہے آپ کو بہت زیادہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ملک کے معاملات اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر پیپل کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے اندر اپرچونٹی کیا ہے، کہ جب مشکل ٹائم کے اندر اپرچونٹی جو ہے وہ کہاں پر ہے. تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اس طرح کی. میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر اس طرح کی کافی ساری ویڈیوز کر رہا ہوں. وہ آپ تک پہنچتے رہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے میری ٹیم میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.